الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ کورس میں ہماری 31ویں کلاس ہے۔ کتاب اصول ثلاثہ اس کے دروس جاری ہیں۔ ہم اصل الثانی دوسرا اصول پڑھ رہے تھے۔ ہم اس جگہ پر تھے کہ شیخ نے بیان کیا تھا کہ دین کے 3 مراتب ہیں: الاسلام والایمان والاحسان، اور ان کے سب کے پھر اپنے ارکان ہیں۔ تو اسلام اور ارکان اسلام، ان کی گفتگو الحمدللہ مکمل ہو چکی تھی۔ پھر ایمان کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو ہم دوسرے مرتبے کے اوپر تھے، الایمان کے اوپر۔ شیخ لکھتے ہیں المرتبۃ الثانیہ الایمان، کہ دین کا دوسرا مرتبہ وہ ایمان ہے۔ وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ ایمان کے 70 اور اس سے اوپر شاخیں ہیں، یعنی اس کے جز ہیں، اس کی برانچز ہیں۔ ان میں سب سے افضل شاخ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کی توحید سب سے افضل ہے۔ اور سب سے ادنا ایمان کی شاخ راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، راستہ صاف کر دینا ہے۔ اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اس حدیث کی شرح اور ایمان کے بارے میں چند بنیادی باتیں یہ پچھلے درس کے اندر گزر چکی تھی۔ تو آج کی کلاس انشاءاللہ آگے سے شروع کرتے ہیں۔ شیخ آگے لکھتے ہیں وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ، کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں، جسے ہم ایمان کے ارکان کہتے ہیں، ارکان ایمان۔ جس طرح اسلام کے ارکان اسلام ہیں 5 بنیادی ارکان، اسی طرح ایمان کے بھی 6 بنیادی ارکان ہیں، ارکان ایمان۔ وہ یہ ہیں کہ ان تؤمن، تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر، ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاؤ، والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو یہ 6 ایمان کے بنیادی ارکان ہیں۔ اب ارکان ایمان کے سلسلے میں سب سے پہلا رکن ہے، وہ ہے ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، اس کی شرح کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارا کورس اسی موضوع کے متعلق ہے، ایمان کے حوالے سے، عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ تو ہم شروع سے ہی اس کے مسائل سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، تو اس کی مفصل شرح کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا موضوع یہی چل رہا ہے۔ ہاں، اس کا اجمالی طور پہ تذکرہ کر دیتا ہوں، پھر ہم اگلے رکن کی طرف جاتے ہیں۔ اجمالی طور پہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، اس کی توحید کو پہچانو، اور شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے دین کو خالص کرو، اپنی عبادت کو خالص کرو اللہ کے لیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، کہ اس بات کے اوپر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، متصرف ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا، اس کائنات کے اندر اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور وہی رب ہمیں، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، وہی ہمیں موت دے گا، اور مرنے کے بعد پھر ہمیں دوبارہ سے کھڑا کرے گا اپنے سامنے حساب لینے کے لیے، پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ سارے کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو رب ہے، یہ سارے کام رب کرتا ہے۔ تو اللہ کی ربوبیت کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر ایمان لانا۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت یا اس کی الوہیت کے اوپر ایمان لانا، کہ جو رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، جس نے پیدا کیا ہے اور جو پالتا ہے، جو پروردگار ہے، لہٰذا عبادت بھی صرف اور صرف اسی کی ہی کرنی ہے۔ عبادت صرف اور صرف رب کی ہی کرنی ہے، کیونکہ جو رب ہے وہی معبود ہے، رب کے علاوہ کوئی اور معبود ہو نہیں سکتا۔ اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ پچھلے دروس کے اندر، کافی دروس پہلے، یعنی جب اصل الاول جو تھا اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس میں توحید کے تینوں جو ہے نا وہ اقسام کا تذکرہ ہوا تھا، ہمارا اس کی شرح ہو چکی ہے کہ جو رب ہے وہی معبود ہے، لہٰذا عبادت کو خالص کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر
اس کے اسماء و صفات کے اوپر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے پیارے پیارے پاکیزہ نام ہیں، اس کی اچھی اچھی پیاری پیاری صفات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کے اوپر، اس کی صفات کے اوپر ایمان لاؤ. تو یہ ایمان باللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے رب ہونے کے اوپر، اس کی عبودیت کے اوپر، کہ وہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس کے اسماء و صفات کے اوپر ایمان لاؤ. تو یہ ایمان باللہ ہے. اس کے بعد دوسرا رکن ہے ایمان بالملائکہ. ایمان بالملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کے اوپر ایمان لاؤ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور معزز مخلوق ہیں. ایک عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، ایک عظمت ہے ان کی، ایک شرف ان کو عطا کیا ہے، ان کا ایک اکرام کیا ہے، عزت و تکریم والی ایک فضیلت والی مخلوق ہیں فرشتے. اللہ پاک نے سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سورہ فاطر آیت نمبر 1، پہلی آیت ہے سورہ فاطر کی. الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کہ تمام تعریفیں، تمام قسم کا حمد و ثنا اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس میں آسمان و زمین کو ابتدا سے، شروع سے ہی پیدا کیا. جب کچھ بھی نہیں تھا، ابتدا سے بالکل شروع سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کیا. جاعل الملائکۃ رسلا، اور فرشتوں کو پیدا کیا، اور فرشتوں کو اپنا قاصد بنایا، اپنا پیغامبر. یعنی فرشتوں کے ذمہ مختلف امور ہوتے ہیں، مختلف ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ان کے ذمہ مختلف کام ہوتے ہیں. ان کاموں کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتے ہیں اپنا قاصد بنا کے. مختلف فرشتے مختلف امور کے اندر جو ہے نا وہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. اسی طرح فرشتے انبیاء اور رسول کے پاس وحی لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے ذمہ مختلف کام ہیں. تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے قاصد ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف کاموں کو سر انجام دینے کے لیے انہیں روانہ کیا جاتا ہے. اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، یہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور پر والی مخلوق ہیں. ان کے پر ہوتے ہیں، پروں سے یہ جو نا فضاؤں میں اڑتے ہیں. کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 4. اور یزید فی الخلق ما یشاء، 2 پر والے، 3 پر والے، 4 پر والے. اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جسے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. جیسے جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تو ان کے 600 پر ہیں. جبریل آسمانوں کے امین، جن کا لقب ہے آسمانوں کے امین، یعنی امین فرشتہ، تمام فرشتوں کے سردار ہیں. ٹھیک ہے، روح الامین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں میں سب سے معزز فرشتے ہیں، سب سے بڑے فرشتے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر ہیں جبریل امین علیہ السلام کے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر مکمل قدرت رکھنے والا ہے. تو ہمارا یہ فرشتوں کے اوپر ایمان ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کے اوپر ایمان لائیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم اور ایک معزز اور اشرف جو ہے عزت والے شرف والی مخلوق ہیں. اور فرشتے کو کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے. تو فرشتے نورانی مخلوق ہیں، ان کی اصل نور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. لیکن یہ نور کون سا نور ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، یہاں عقیدے کے حوالے سے یہ بات اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ایک اور طرح کا الگ نور ہے، روشنی، جسے ہم اس کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے. لیکن فرشتے اللہ کی ذات کا جز نہیں ہے، نعوذ باللہ. جیسے بعض غلط اور باطل جو ہے عقائد و نظریات رکھے جاتے ہیں فرشتوں کے بارے میں. جیسے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ بالکل بھی غلط اور باطل اور کفر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹے نہ بیٹیاں، نہ اس کی کوئی بیوی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی خاندان، کوئی رشتہ دار نعوذ باللہ نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ بیوی، نہ بیٹے، نہ وہ انسانی جو ہے یہ رشتے ناطے، انسانی کمزوریوں کا وہ محتاج ہے. بلکہ وہ رب کبریا جل و علا، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں.
ان کا خالق اللہ ہے، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کو نور سے پیدا کیا ہے، لیکن اپنے نور سے نہیں پیدا کیا۔ اس نور کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، بہرحال ہمیں حدیث سے خبر ملی ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، جنوں کو، جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو سب یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ فرشتے اس کائنات کے انتظام کو چلانے میں، اس کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا شرک ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ڈیوٹیاں دی ہیں، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ مددگار نہیں ہیں۔ یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ فرشتوں سے دشمنی رکھتے ہیں، یہودی فرشتوں سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل، یہ میکائیل، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو یہ تمام جو ہے مختلف قسم کے گمراہ لوگ مختلف قسم کے عقائد رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ سب کے سب جو ہے یہ غلط ہیں، باطل نظریات ہیں، باطل افکار ہیں، یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح جو عقیدہ ہے کتاب و سنت کے مطابق، صراط مستقیم کے مطابق، وہ یہی ہے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کی کیفیت ہم سمجھ نہیں سکتے، نہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ انبیاء اور رسول کے پاس فرشتے جو ہے وہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن ہم ان کو عام حالات میں جیسے نہیں دیکھ سکتے۔ اور فرشتے یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں، سوتے بھی نہیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 19 اور 20، لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، بلکہ ہمہ وقت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر مصروف ہیں، عبادت کے اندر مصروف ہیں، اور عبادت سے تھکتے نہیں ہیں کبھی بھی۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یہ دن اور رات ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں، اور اکتاتے نہیں ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی صفات بیان ہوئی کہ فرشتے ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں، جو بھی ذمہ داری ان کے ذمہ عائد کی جاتی ہے اسے سر انجام دیتے ہیں، اور کبھی بھی نہ تھکتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں، عبادت سے رکتے نہیں ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں احکامات دیے ہیں اس کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے رہتے ہیں جس کا اللہ پاک نے انہیں حکم دیا ہے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، کیونکہ یہ فرشتے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اسی طرح کیا ہے، ان کے اندر یہ مادہ نہیں رکھا گیا، کیونکہ ان کے لیے کوئی حساب کتاب، کوئی امتحان نہیں ہے، اور نہ ان کے لیے جنت جہنم ہے۔ تو یہ امتحان انسان کے لیے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ انسان کو تھکن بھی ہوتی ہے، نیند بھی آتی ہے، کمزوری بھی ہوتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کر کے جنت میں چلے جائے، چاہے اللہ کی نافرمانی کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دے۔ تو یہ امتحان انسان کا امتحان ہے، اس کی آزمائش ہے۔ فرشتوں کے ذمہ یہ چیز نہیں ہے، فرشتے اس چیز کے مکلف نہیں ہیں، وہ ہمیشہ سے بس اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے، نہ ان کے لیے جنت و جہنم ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر ایک حدیث ہے، اور صحیح الجامع کے اندر بھی روایت موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو اخبار دیتا ہے، جو خبریں بتاتا ہے، وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی ہیں، یہ علم نبوت ہے، آپ علیہ السلام لوگوں کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خبر دی کہ آسمان جو ہے وہ چرچرا رہا ہے، یہ بہت عظیم الشان آسمان ہے، یہ بالکل ٹھوس ہے، اور اس کے اندر کوئی ستون نہیں ہے، بغیر ستونوں کے اتنا عظیم الشان، اتنا وسیع و عریض آسمان یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، نہ کہیں سے یہ جھولتا ہے، نہ ڈولتا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ گرتا ہے یہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں ہمیں خبر دے رہے ہیں، ارشاد فرمایا کہ یہ آسمان چرچرا رہا، یعنی آواز کر رہا ہے، جیسے
ایک سمجھانے کے لیے بس ایک مثال دے رہا ہوں، فقط سمجھانے کے لیے، کہ جیسے کوئی چارپائی ہوتی ہے، جب اس کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں تو لوگوں کے بوجھ سے چارپائی میں آواز آتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ چارپائی چرچرا رہی ہے، لوگوں کے بوجھ سے اس میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو آسمان کے میں بھی آواز پیدا ہو رہی ہے، وجہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر جگہ خالی نہیں ہے کہ کسی فرشتے نے اللہ کے آگے سجدہ ریز اپنی پیشانی کو جھکایا ہوا نہ ہو، یعنی پورا آسمان فرشتوں کے سجدے سے بھرا ہوا ہے، اتنی کثیر تعداد میں ہیں، اتنے زیادہ فرشتے ہیں آسمان کے اوپر جنہوں نے اپنی پیشانیوں کو اللہ کے حضور سجدہ ریز کیا ہوا ہے، اللہ کے آگے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ان کی پیشانیاں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، اور اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے فرشتوں سے کہ 4 انگلیوں کے برابر، یعنی پورے کا پورا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے کہ فرشتے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، سجدہ ریز ہیں۔ تو اتنے کثیر تعداد میں فرشتوں کے بوجھ سے آسمان میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کوئی نہیں جانتا، جیسے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پورا آسمان جو ہے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، ایسے 7 آسمان ہیں، تو کتنی کثیر تعداد میں جو ہے نا آسمان فرشتے ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، جیسے دنیا کے اندر آج ہمارے یہاں خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر، ہم جس کا طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہاں مناسک ادا کرتے ہیں حج عمرے کے، اسی طرح 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، تو وہاں 70,000 فرشتے ایک دن میں داخل ہوتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، پھر اگلے دن دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں، تیسرے دن دوبارہ سے تیسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ تو جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ نظام بنا ہے زمین و آسمان، تب سے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے کہ ہر دن اس بیت المعمور میں 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور آج تک کسی بھی فرشتے کی دوبارہ پلٹ کے باری نہیں آئی ہے۔ ایک فرشتے نے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی، اس کی پلٹ کے دوبارہ سے باری نہیں آئی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی کثیر تعداد میں یہ فرشتے ہیں کہ روز 70,000 آتے ہیں، روز اگلے دن 70,000 آتے ہیں، اگلے دن پھر 70,000، روزانہ کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، لیکن کسی فرشتے کی پلٹ کے باری نہیں آتی۔ تو کتنے کثیر تعداد کے اندر فرشتے ہیں۔ ہم تمام فرشتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں ان کے اوپر بھی، جنہیں نہیں جانتے ان کے اوپر بھی، کیونکہ تمام فرشتوں کو نہ ہم جان سکتے ہیں، نہ ان کا ذکر قرآن حدیث کے اندر موجود ہے، لہٰذا ہمارا ایمان بالغیب ہے، بغیر دیکھے ایمان لانا، ہم تمام فرشتوں کے اوپر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ہمیں جن کی خبر ہے وہ چند اخبار ہیں، بس چند احادیث اور کتاب و سنت سے ہمیں چند باتیں پتہ ہیں، باقی ان کی تعداد، ان کی کیفیت، ان کے ذمہ کیا کیا کام ہیں، ہم یہ سب نہیں جانتے۔ تو جو بات ہمیں پتہ ہے وہ جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں، کہ سب سے معزز، سب سے مکرم فرشتے ہیں، روح الامین کہلاتے ہیں، آسمانوں کے امین ہیں، سب سے بڑے فرشتے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، 600 پر ہیں ان کے، اور یہی وحی لے کر آتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے پاس، جبریل ہی آیا کرتے ہیں وحی لے کے۔ اسی طرح میکائیل ہیں، فرشتے ہیں، ان کا نام ہے میکائیل، یہ بارشوں کے اوپر مامور ہیں، اللہ کے حکم سے بادلوں کو چلاتے ہیں اور بارشیں برساتے ہیں۔ اسی طرح اسرافیل ایک فرشتے ہیں، ان کے ذمہ سور پھونکنا ہے، جب قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا تو اسرافیل پھونکیں گے۔ اسی طرح ایک فرشتے ہیں ملک الموت، موت کے فرشتے، وہ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ یہ فرشتے کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی روح کو قبض کرنا، یعنی جان نکالنا، تو ان کو ملک الموت کہتے ہیں، موت کا فرشتہ۔ اب ان کا نام ایک مشہور ہے، اسرائیل علیہ السلام، ان کا نام مشہور ہے، لیکن یہ ہماری کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، واللہ عالم۔ ہاں، بنی اسرائیلی روایات میں ان کا نام ملتا ہے اسرائیل، تو ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے کہ ملک الموت کا نام اسرائیل ہے، نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، ہمارے کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیلی روایت کے اندر ان کا نام موجود ہے، اسرائیل علیہ السلام۔ اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ 2 فرشتے ہیں جنہیں ہم کرامن کاتبین کا نام دیتے ہیں، جو احادیث کے اندر موجود ہے، کرامن کاتبین، یہ ہمارے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے 2 فرشتے ہیں جو ہمارا ہر عمل نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ہماری زبان سے جو بھی نکلتا ہے، ہماری اوضاع جوارح سے جو بھی عمل ہم کرتے ہیں، ہماری ہر بات کو، ہر عمل کو، ہمارے قول و فعل کو لکھا جاتا ہے، یہ کرامن کاتبین یہ لکھتے ہیں، اور پھر یہ کتاب ہماری نامہ اعمال کل قیامت والے دن پیش کی جائے گی اور اس کا حساب ہوگا۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کا امتحان ہوتا ہے، 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تو یہ پوچھنے کے لیے 2 فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہتے ہیں، منکر اور نکیر، منکر نکیر یہ 2 فرشتے آتے ہیں قبر میں پوچھنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، قبر کے سوالات کرنے کے لیے۔
اسی طرح جنت اور جہنم کے اوپر معمور فرشتے ہیں، ایک نام ملتا ہے جہنم کا داروغہ مالک۔ اسی طرح حاملین عرش فرشتے کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اسی طرح ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں روح پھونکنے کے لیے ایک فرشتہ آتا ہے جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر ملک الجبال ہمیں ملتا ہے ایک نام، کہ پہاڑوں کے اوپر معمول فرشتہ۔ الغرض خلاصہ یہ ہے کہ ہم تمام فرشتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں یا جن کے بارے میں نہیں جانتے، اور ہمیں بہت کم جو ہے وہ علم دیا گیا ہے فرشتوں کے حوالے سے۔ کتاب و سنت کے اندر چند فرشتوں کا تذکرہ ہے جنہیں ہم جانتے، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جن کا تذکرہ موجود ہے، ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ باقی جن کو نہیں جانتے ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جیسے جہنم کے اندر مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی کہ 19 فرشتوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جہنم کے اندر عذاب دینے کے لیے 19 فرشتے مامور ہیں۔ بہرحال ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اب درس کا آخری حصہ ہے اور بڑی عظیم اس کے اندر میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک پہلو ہے کہ جو اللہ کے مومن بندے نیکیاں کرتے ہیں تو ان نیکیوں کے کرنے کے اوپر فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے مومنوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں کل قیامت والے دن گواہی بھی دیں گے، اور فرشتے شفاعت بھی کریں گے۔ یہ تمام باتیں نصوص سے ثابت ہے، فرشتوں کی دعائیں بھی، فرشتوں کی گواہیاں بھی، اور شفاعت بھی۔ یعنی بندہ مومن جو نیک اعمال کرتا ہے دنیا کے اندر تو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں دنیا میں، تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ بندہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں نیکی سر انجام دیتا تھا۔ تو اسی طرح جب اللہ کا حکم ہوگا تو فرشتے اللہ کے حکم سے شفاعت بھی کریں گے مومنوں کی۔ تو فرشتوں کی دعائیں اور فرشتوں کی گواہیاں اور فرشتوں کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے چند نیک اعمال ہیں جن کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں کہ ہمیں ان نیکیوں کو کثرت سے سر انجام دینا چاہیے، کہ یہ نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں، اور اس سے ہمیں فرشتوں کی دعائیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور فرشتوں کی گواہی بھی ملے گی انشاءاللہ کہ یہ فلاں فلاں بندے فلاں فلاں نیکیاں کیا کرتے تھے، اور انشاءاللہ فرشتے شفاعت بھی کریں گے ہمارے لیے کہ یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ تو یہ تمام باتیں میں نے کتاب و سنت سے جو ہے نا اخذ کی ہیں، لیکن اگر میں ان تمام کو احادیث کے ایک کر کے حدیث کے یعنی ریفرنس کے ساتھ، حدیث کے حوالے کے ساتھ بیان کروں گا تو یہ درس میرا بہت طویل ہو جائے گا، اس لیے میں جو ہے میں ان کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ احادیث کے اندر یہ باتیں مذکور ہیں، سب کا ایک کر کے حدیث کا حوالہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ طوالت کے خوف سے اختصار کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ یہ وائس ہماری مکمل ہو جائے۔ تو احادیث کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ نیک کاموں کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے ہر نماز میں حاضر ہوتے ہیں، مسجد کے اندر فرشتے موجود ہوتے ہیں، تو جو نمازی مسجد میں جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے تو فرشتے ان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ بہت عظیم شرف ہے یہ کہ جو نماز کے لیے جاتے ہیں مسجد میں تو فرشتے مسجد کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ مصلین کے ساتھ نماز بھی ادا کرتے ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے؟ جب امام صاحب آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ جو ہے وہ میچ کر جائے، یعنی دونوں ایک ساتھ آمین کہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے حدیث میں آتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز میں کچھ فرشتے ہیں مخصوص، الگ فرشتے، ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، یعنی کچھ فرشتے ہیں جو آسمان سے دنیا میں نازل ہوتے ہیں فجر کے وقت، پھر یہ عصر تک دنیا میں رہتے ہیں، پھر عصر کے وقت کچھ اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ جو فجر میں نازل ہوئے تھے عصر کی نماز ادا کر کے یہ اوپر چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اور جو فرشتے عصر میں نازل ہوئے ہیں وہ دنیا میں رہتے ہیں، یہ فجر تک رہتے ہیں، فجر کی نماز ادا کر کے یہ اوپر آسمان پہ چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اور فجر سے پہلے دوسرے فرشتے جو نازل ہوتے ہیں یہ مسجد میں رہتے ہیں۔ تو ہر فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، اور جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے تھے اور میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو رپورٹ دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ فلاں فلاں مسجد کے اندر فلاں فلاں تیرے بندے تھے، جب ہم گئے تب بھی نماز ادا کر رہے تھے، جب ہم آئے تب بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ یعنی جو شخص پابندی کے ساتھ فجر اور عصر کی نماز ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی روزانہ کی حاضری لگائی جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے کہ یا اللہ جب ہم گئے تھے تب بھی یہ مسجد میں تھے فجر کی نماز میں، جب ہم آئے ہیں عصر میں تب بھی یہ مسجد میں ہیں۔ تو اسی طریقے سے فرشتوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس یہ
حاضری لگاتے ہیں کہ ہم گئے تو بھی نماز ادا کر رہے تھے، جب آئے تب بھی نماز ادا کر رہے تھے. تو بہت ہی خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے، سعادت ہے کہ انسان اپنی پانچوں نمازیں مسجد میں ادا کرے. اسی طرح جمعے کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اذان سے پہلے امام صاحب کے، خطیب صاحب کے تشریف لانے سے پہلے جو مسجد کے اندر آ جاتے ہیں لوگ، ان سب کے نام باقاعدہ رجسٹر کے اندر نوٹ کرتے ہیں، درج کرتے ہیں. پھر جب امام صاحب، خطیب صاحب تشریف لاتے ہیں تو یہ بھی اپنے رجسٹر کو بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. پھر اذان ہوتی ہے، یہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. پھر خطبہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے. نماز کے اختتام کے بعد یہ فرشتے یہ رجسٹر لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اور حاضری کا رجسٹر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں فلاں مسجد میں تیرے فلاں فلاں بندے آئے تھے نماز کے لیے. اور ہمارے لیے نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ ایک تو ہم پانچوں نمازیں مسجد کے اندر پہنچیں، خصوصی طور پہ عصر کی نماز میں، فجر کی نماز میں، خصوصی طور پہ جمعے کی نماز میں جلدی پہنچیں تاکہ ہمارا نام رجسٹر میں درج ہو جائے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد پہنچتے ہیں تو اذان شروع ہو جاتی ہے یا خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ہمارا نام درج نہیں ہو پاتا، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ فرشتے اذان سے پہلے تک جو لوگ آ جاتے ہیں ان کے نام درج کر لیتے ہیں. جیسے ہی اذان کے لیے جو نا وہ کھڑا ہو جاتے ہیں مؤذن صاحب، تو یہ فرشتے جو ہے رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کی نماز میں جلدی جایا کریں. اسی طرح ہمیں مسجد میں جاتے ہوئے اچھی طریقے سے اہتمام کر کے جانا چاہیے. اچھا لباس پہن کے، ضروری کہ نیا لباس ہو لیکن صاف ستھرا، میلا نہ ہو، بدبو نہ آ رہی ہو، اور خوشبو لگا کے جائیں، پیاز لہسن وغیرہ کچا کھا کے نہ جائیں، کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب یہ فرشتے مسجدوں میں بھی حاضر ہوتے ہیں، گھروں میں بھی فرشتوں کی حاضری ثابت ہے. لہذا چاہیے کہ گھروں کے اندر بھی ہم جیسے ہی اذان ہو، خواتین نماز ادا کریں، اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، دعائیں ہوں. تو یہ جو عبادتیں ہیں ان کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھروں میں آتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے. اور یہی فرشتے کل قیامت والے دن گھر والوں کے لیے گواہی دیں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، ان کے لیے شفاعت کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھروں کے اندر بھی نمازیں ادا کریں، گھروں میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اور گھروں کے اندر کتا نہ رکھیں. جہاں کتا ہوتا ہے، جہاں موسیقی ہوتی ہے، گانے بجانے ہوتے ہیں، تصویریں ہوتی ہیں، وہاں فرشتے نہیں آتے. تو گھروں کو کتوں سے پاک رکھیں، موسیقی سے، تصویروں سے پاک رکھیں، گھر میں اللہ کی عبادت کریں تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں. جہاں دروس ہوتے ہیں، نصیحت ہوتی ہے، کتاب و سنت کے دروس، مجلس ہوتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تو ان دروس کے اندر نصیحتوں کے دوران، علم مجالس کے دوران فرشتوں کی حاضری ثابت ہے. بڑی عظیم بشارت ہے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، رپورٹ دیتے ہیں کہ اللہ فلاں فلاں جو ہے مسجد میں فلاں فلاں بندے بیٹھے ہوئے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، درس و تدریس ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان درس کے اندر بیٹھنے والے تمام لوگوں کو معاف کر دیا. تو فرشتوں کی یہ رپورٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے، حاضری لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک نیکی ہے بیمار کی عیادت کے لیے جانا. جب کوئی بندہ مومن دوسرے بندہ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، راستے میں فرشتے موجود ہوتے ہیں، جو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. اسی طرح ایک مومن کسی اپنے دوسرے بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو بھی راستے میں فرشتے موجود ہوتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے. یہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. طالب علم کے لیے، عالم کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، یہ ثابت ہے. جو انسان رات کو سوتے ہوئے وضو کر کے اپنے بستر پہ آتا ہے اور اللہ کا ذکر کر کے سوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے. جو انسان اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، خیر اور بلائی مانگتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، تو فرشتے اس کے دعا کے جواب میں آمین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے لیے بھی یہی دعا قبول فرما. جو خیر، جو بلائی اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے اس پہ بھی آمین کہتے ہیں، اور دعا مانگنے والے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بھی یہ خیر اور یہ بلائی عطا فرما دے. جو انسان صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تب بھی یہ فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. اسی طرح فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. جو صفیں ملاتے ہیں، نماز قائم ہوتی ہے تو صفیں ملائی جاتی ہیں، کندھے سے کندھے، پاؤں سے پاؤں ملائے جاتے ہیں، صفوں کو سیدھا رکھا جاتا ہے، جنہیں کہتے ہیں کہ صفوں کو صحیح کرنا یا صفوں کو قائم کرنا، صفوں کو ملانا. تو جو نمازی صفوں کو ملاتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، ان کے لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں صفوں کو ملانے والوں کے لیے.
آج ہمارے یہاں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، جگہ خالی ہوتی ہے درمیان میں، صف سیدھی نہیں ہوتی، تو یہ تمام باتیں وہ ہیں جو اجر و ثواب کو ضائع کرنے والے اعمال ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ صف سیدھی رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، کندھے سے کندھے، پاؤں سے پاؤں ملا لیں، فرشتوں کی دعا حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو انسان فرض نماز ادا کر لیتا ہے، پھر اپنے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نماز کے بعد کے اذکار پڑھتا ہے، فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو روزے داروں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں فرشتے۔ اور سحری کرنا، روزہ رکھنے کے جو سحری کی جاتی ہے، تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے کھاتا پیتا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں سحری کھانے والوں کے لیے۔ تو بہرحال یہ چند اعمال تھے جن کا خلاصہ میں نے بیان کیا کہ یہ ہمیں کثرت سے یہ نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ ہمیں فرشتوں کی دعائیں جو ہے نا ہمیں حاصل ہو جائیں، اور فرشتے قیامت والے دن ہمارے لیے گواہی دیں کہ اللہ یہ نیکیاں کرتے تھے اور ہماری شفاعت کریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔